سینیٹر مشتاق صاحب سر، سینیٹر مشتاق صاحب. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے یہ عوام کا درد ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ عوام کے درد یہاں پہ بیان کروں. میں 5-6 منٹ آپ کے لوں گا انشاءاللہ. آپ نے 2 منٹ کہے تھے سر. مسٹر چیئرمین، یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور تقریباً ₹7.25 فی لیٹر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. مسٹر چیئرمین، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ عوام دشمنی ہے، سنگ دلی ہے، معاشی دہشت گردی ہے اور اس سے عوام کے اوپر ناقابل برداشت بوجھ پڑے گا. اور یہ ثابت ہو گیا کہ پی ڈی ایم کی حکومت صرف رکھیں ہیں پلیز، گزارش ہے. تنگی صاحب آپ حوصلہ کریں. ایک فیل اور ناکام حکومت ہے. مسٹر چیئرمین، جب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں، جب سعودی عرب مؤخر ادائیگیوں پر کنسیشنل ریٹ پر آپ کو تیل فراہم کر رہا ہے اور جب ڈالر کی قیمت کے مقابلے میں روپے مستحکم ہو رہا ہے، تو ایسے میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ بلا جواز بھی ہے، افسوسناک بھی ہے اور بدنیتی اور سنگدلی اور معاشی دہشت گردی ہے. مسٹر چیئرمین، جب یہ حکومت آ رہی تھی پی ڈی ایم کی، اس وقت ڈالر کی قیمت تھی ₹178. جب یہ حکومت پی ڈی ایم کی آ رہی تھی اس وقت لیٹر پیٹرول تھا ₹145. آج ڈالر کی قیمت کہاں پہ پہنچ گئی ہے اور آج لیٹر پیٹرول ₹234 میں عوام کو مل رہا ہے. اور مسٹر چیئرمین، میں صرف گزشتہ حکومت سے ان کا موازنہ نہیں کر رہا. طارق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی حکومت کی جون کی قیمتوں سے ان کا موازنہ کر رہا ہوں. جون میں کروڈ آئل کی قیمت تھی $123 فی بیرل اور جون میں پیٹرول کی قیمت تھی $233 فی لیٹر. 16 اگست میں کروڈ آئل کی قیمت تھی $93 فی بیرل. $123 سے نیچے آ گیا $93 فی بیرل اور اسی طرح پیٹرول کی قیمت وہ 234 کے اوپر ہے. مسٹر چیئرمین، اتنی بڑی فرق جب کروڈ آئل میں آیا ہے تو آپ پیٹرول کی قیمتیں کم کیوں نہیں کر رہے؟ عوام کو یہ فائدہ منتقل کیوں نہیں کر رہے؟ اور مسٹر چیئرمین، ایک طرف پیٹرول کی قیمتیں 400 اشیاء کی قیمتیں جڑی ہوئی ہیں. جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، سیلاب آتا ہے، مہنگائی کا ایک طوفان آتا ہے، غریب عوام کے اوپر بوجھ پڑتا ہے اور اس کے ساتھ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے. مسٹر چیئرمین، یہ میرے پاس ایک بل ہے. اسلام آباد کی ایک خاتون ہیں عصمت بی بی. اس نے یونٹ خرچ کیے ہیں 207. اس یونٹ کی جو قیمت ہے وہ وابڈا کے مطابق ₹2,701 ہے. اس کے پیچھے جو بل آیا ہے وہ ₹7,725 ہے، یعنی ₹5,024 ٹیکسز ہیں اور ₹2,707 بل ہیں. اس کا مطلب ہے ₹7,725 اس نے ادا کرنے ہیں. مسٹر چیئرمین، 200 یونٹ پر ₹5,000 کے ٹیکسز، یہ ظلم ہے. یہ کون سے ٹیکسز ہیں؟ ٹیکس نمبر 1 الیکٹریسٹی ڈیوٹی، ٹیکس نمبر 2 ٹی وی فیس، ٹیکس نمبر 3 جی ایس ٹی، ٹیکس نمبر 4 ایف سی چارج، ٹیکس نمبر 5 کیو ٹی آر فیول ایڈجسٹمنٹ، ٹیکس نمبر 6 جی ایس ٹی آنے پی اے، ٹیکس نمبر 7 فردر ٹیکس آنے پی اے، ٹیکس نمبر 8 سیلز ٹیکس آنے پی اے، ٹیکس نمبر 9 ای ڈی آر ایف پی اے، ٹیکس نمبر 10 آئی ٹی آنے پی اے، ٹیکس نمبر 11 ای ٹی آنے پی اے. لوگ 11 ٹیکس ایک بجلی کے بل میں دے رہے ہیں. 200 یونٹ خرچ کرتے ہیں، ₹2,000 یونٹ بجلی جلاتے ہیں اور پیسے ان سے لیے جاتے ہیں. مسٹر چیئرمین، ₹7,500. ایک طرف سیلاب ہے، ایک طرف انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، میرا بلوچستان بہہ چکا ہے، میری کراچی ڈوب چکی ہے، میرا تونسا، میرا راجن پور، میرا ڈی جی خان لاوارث ہے. ٹانک اور جنوبی اضلاع، چترال اور دیر، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور دوسری طرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور ایف پی اے کے نام سے پورے پاکستان کے عوام، ایف پی اے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بڑھتا ہے، معاشی دہشت گردی ہے اور یہ ناقابل تسلیم ہے پاکستانی عوام کے لیے. ایک طرف یہ آخری منٹ 5 منٹ ہو رہے ہیں. 1 منٹ مسٹر چیئرمین، ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف 14 اگست پر یہ تقریب منعقد کرتے ہیں. مسٹر چیئرمین، 14 اگست کی تقریب ایسی صورت میں جب سیلاب ہے، ایسی صورت میں جب کور کمانڈر اور اعلی افسر شہید ہو چکے ہیں، ایسی صورت میں جب خودکش حملے میں ہمارے نوجوان شہید ہو چکے ہیں، ایسی صورت میں جب پاکستان میں سو گئے، آپ کنونشن سینٹر میں آپ یوم آزادی کی تقریب، ناچ گانا، یہ
اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، پاکستان کے قومی وقار کے خلاف ہے. یہ کوئی آزادی نہیں ہے کہ آپ قومی خرچے سے، آپ قومی خزانے سے ڈانس پارٹیوں کا انعقاد کریں اور پوری کیبنٹ اور پوری حکومت اس کا تماشا دیکھتی رہی. مسٹر چیئرمین، میں پوچھنا چاہتا ہوں، قوم کے خزانے سے ڈانس پارٹیوں کے انعقاد کا اجازت کس نے دی ہے اس حکومت کو؟ اور قوم کے ٹیکسوں کا پیسہ کیوں اس کے اوپر لگ گیا؟ Thank you, sir. مسٹر چیئرمین، سر 5 منٹ ہو گئے سر. میں آخری بات کر رہا سر ہوں. باقی ساتھی میں بتا آخری بات کر رہا ہوں. مسٹر چیئرمین، قائد کے مسلم لیگ قائد کو فالو کرنے والی ہے. بابائی قوم ہمارے لیے رہنما ہے. بابائی قوم جب بلوچستان میں تھے، ان کے لیے ان کے پسندیدہ کک کو لایا گیا. جب ان کو پتا چلا، اس نے اپنے جیب سے پیسے ادا کیے. اس نے اپنے میراث، وہ سندھ مدرسۃ الاسلام، انجمن حمایت اسلام لاہور اور پشاور کے اسلامیہ کالج کو اس نے اپنا میراث اور اپنا ترکہ دے دیا. مسٹر چیئرمین، آپ اس قائد کے ماننے والے ہیں، اس قائد کے نام کے مسلم لیگ ہیں، اور پھر آپ قومی خزانوں سے سر تھینک یو سر. 15 اگست کو 1947 کو خود احتسابی بھی کریں سر. اور 14 اگست 1948 کی دوسری یوم آزادی تھی. آپ بتائیں قائد نے یہ 2 یوم آزادیاں کیسے منائی؟ کیا سیلاب کی صورت میں؟ کیا جب ہمارے فوجی شہید ہو چکے؟ کیا مہنگائی کا جو ایک طوفان ہے اس میں اس طرح کی خرچیاں، اس طرح کی فضول اخراجات قومی خزانے سے، عوام کے ٹیکس سے حکومت کو زیب دیتی ہے؟ میں اس کی مذمت کرتا ہوں. پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی مذمت کرتا ہوں. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مذمت کرتا ہوں. اور حکومت سے کہتا ہوں کہ ہوش کے نہ ہوئے عوام کے اوپر